تنویر صاحب اور بیگم تنویر سکتے کے عالم میں تھے۔ پھر تنویر صاحب کا ہاتھ تکیے کے نیچے رینگ گیا اور ہم نے صاف محسوس کیا کہ اب ان کے ہاتھ میں پستول ہے، لیکن پستول چادر کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ طالوت نے کہا۔ تنویر صاحب سنبھلے۔ بیٹھو، انہوں نے بھاری آواز میں کہا۔ ہم اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہم آپ سے کچھ باتیں کرنے آئے تھے۔ میں نے کہا کہو۔ ہم یہاں سے جا رہے ہیں، خاموشی سے چلے جاتے لیکن دل نہ مانا، سوچا آپ سے آخری گفتگو کر کے ہی جائیں۔ یہ گفتگو کا وقت ہے؟ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایسے ہی اوقات مناسب ہوتے ہیں۔ ہوں کہو۔ تنویر صاحب بولے۔ کیا آپ کے رویے کی یہ تبدیلی مناسب ہے؟ کیا مطلب؟ ہماری ذات سے آپ کو کوئی دکھ پہنچا ہے؟ نہیں، تنویر صاحب نے کہا۔ پھر آپ کے رویے کی یہ تبدیلی سمجھ میں نہیں آتی۔ معمولی سی بات ہے، تم لوگ جرائم پیشہ ہو، پولیس تمہاری تلاش میں ہے، تم نے کئی بار پولیس کو دھوکہ دیا ہے، اور بہرحال میں ایک شریف شہری ہوں۔ تو سنیں تنویر صاحب، میں صرف یہ عرض کروں گا، ابتدا سے آج تک پولیس غلط فہمی کا شکار رہی ہے۔ اس شخص کا نام عارف ضرور ہے، لیکن یہ وہ نہیں جو پولیس کا مجرم تھا۔ ہمارا تعلق تو ایک پہاڑی ریاست سے ہے، ہم سیر و تفریح کی غرض سے نکلے تھے، لیکن حالات کا شکار ہو گئے۔ اب کہ یہاں کی پولیس نے ہمیں مجرم سمجھا، اس پر ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم اسے باور کراتے رہے، لیکن شاید وہ شخص بھی ہمارا ہمشکل ہی تھا جو مجرم تھا۔ ایسی شکل میں ہم کیا کریں؟ طالوت نے ترپ ماری۔ یہ تم پولیس کو باور کرا سکتے ہو، مصیبت یہ ہے کہ کوئی نہیں مانتا۔ اور وہ جعلساز لڑکی، اس نے کوئی جعل سازی کی آپ سے؟ کیا اس نے ابتدا میں خود کو افشا کہا؟ جب آپ لوگوں نے ہمیں مجرم سمجھ لیا تو پھر ہم نے تھوڑی سی تفریح کی۔ بہرحال یہ فیصلہ کرنا پولیس کا کام ہے، ہمارے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق صرف ہمیں ہے، یہ حق کسی کو نہیں دیا جائے گا۔ آپ کے پاس ہم صرف اس لیے آئے تھے کہ آپ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ ہم مجرم ہیں۔ میرے ذہن سے نکال دینے سے کیا ہوگا؟ صرف دل مطمئن ہو جائے گا اور کچھ نہیں۔ ہوں، تنویر صاحب کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ یہ وہی دونوں ہیں ابو؟ افشا نے پوچھا۔ ہاں، تنویر صاحب چونک کر بولے۔ لیکن انہوں نے جو کچھ کہا اس پر غور بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ افشا بولی۔ کیا مطلب؟ آپ کے تعلقات ہیں، آپ پولیس افسروں سے بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹھنڈے دل اور ٹھنڈے ذہن سے ان کی باتیں سنیں، تحقیقات کریں۔ وہ لوگ جو مجرم نہیں ہیں، ان کی زندگی کیوں عذاب کی جائے؟ افشا بولی۔ ہاں، تنویر صاحب کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے، وہ بدستور گہری سوچ میں تھے۔ پھر انہوں نے گردن اٹھائی، بولے تم لوگ کہاں مقیم ہو؟ آپ کی کوٹھی میں۔ کیا مطلب؟ سب لوگ اچھل پڑے۔ ہاں، ہم نے آپ کا کباڑ گودام خالی کر لیا ہے، آج کل وہیں رہتے ہیں۔ طالوت نے اطمینان سے جواب دیا۔ ارے، سب اچھل پڑے۔ افشا حیرت زدہ انداز میں مسکرانے لگی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو؟ تنویر صاحب نے متغیرانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ طالوت نے جواب دیا۔ او بچوں، یہ وہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ کیسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میری رائے ہے ابو، اگر یہ لوگ بے گناہ ہیں تو ان کی مدد اخلاقی فرض ہے۔ پہلے ان لوگوں نے بھی ہماری مدد کی، میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کی مدد کریں۔ افشا نے کہا۔ میں نے طالوت کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ کیا آپ ہمیں اپنی رہائش گاہ دکھائیں گے؟ افشا نے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ طالوت جلدی سے۔ آئیے ابو دیکھیں، افشا نے بچوں کی طرح کہا، اور تنویر صاحب تیار ہو گئے۔ بڑی ماں بھی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر سب کباڑ گودام کی طرف چل پڑے۔ میں نے طالوت کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے تھے، غالباً راسم کو ہدایات مل رہی تھی۔ بہرحال ہم گودام میں داخل ہوئے تو اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، ایک ٹوٹی مسہری پر شکیلا لیٹی ہوئی تھی۔ یقیناً راسم نے اسے بھی حالات سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ خدا کی بنا، تم اس منحوس جگہ پر کیسے گزارا کر رہے تھے؟ بچوں، کھانے پینے کی کیا رہتی تھی؟ بڑی ماں نے کہا۔ قسم لے لے بڑی ماں، آپ کے کچن سے کبھی کچھ نہیں چرایا۔ طالوت جلدی سے بولا۔ چھوڑو مجھے افسوس ہے، میری چھت کے نیچے تمہیں اتنی تکلیف ہوئی۔ بڑی ماں نے دکھ سے کہا۔ اور مجھے بھی۔ افشا نے کہا۔ شکیلا کی طرف بڑھ گئی۔ شکیلا جلدی سے اٹھ گئی۔ افشا مسکرانے لگی۔ جی خاتون، اب آپ کیا کہتی ہیں؟ اس نے مسکراتے کہا۔ میں شکیلا ہوں۔ شکیلا نے کہا۔ خدا کا شکر ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے مسہری کے نیچے کس نے ڈالا تھا؟ جانے دو ان باتوں کو، شکیلا نے کہا۔ ہاں جانے دو، آؤ باہر آؤ۔ بڑی ماں نے کہا۔ بچوں کو کیسی تکلیف ہوتی ہوگی؟ آپ لوگ کا ذہن ہماری طرف سے صاف ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں بیٹے، تم شکلوں سے ایسے نہیں معلوم ہوتے، کیسی پیاری پیاری شکلیں ہیں۔ میں تو ان دونوں ہوش میں ہی نہیں تھی، ورنہ میں تمہیں کسی طرح نہ جانے دیتی۔ ہماری یہی خواہش تھی بڑی ماں، بہرحال پولیس ہماری تلاش میں ہے، ہم مزید یہاں نہیں ٹھہریں گے، ورنہ آپ لوگ الجھن میں پڑے رہیں گے۔ اب میں ایسا فقیر بھی نہیں ہوں کہ الجھنوں میں پڑتا رہوں۔ تم ابھی ایک آدھ دن یہاں رہو، پھر خاموشی سے جہاں دل چاہے چلے جانا، ناشتہ تم ہمارے ساتھ ہی کرو گے۔ تنویر صاحب نے کہا۔ ہم اپنی پیاری باجی شکیلا کو ایسے نہیں جانے دیں گے۔ افشا نے پیار سے شکیلا کی گردن میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ افشا، تم انہیں ساتھ لے جاؤ، لیکن برائے کرم کسی کو ان کے بارے میں بتانا نہیں۔ تنویر صاحب نے کہا۔ آئیے حضرات، افشا نے کہا۔ میں نے طالوت کی طرف دیکھا، طالوت نے لاپرواہی سے گردن ہلا دی۔ ظاہر ہے طالوت کو کیا پرواہ ہو سکتی تھی، ہوا تو میری کھسک رہی تھی۔ بہرحال ہم سب افشا کے ساتھ چل پڑے۔ افشا ہمیں اپنے کمرے میں لے گئی۔ تشریف رکھیے حضرات، آپ لوگ تو بے مشہور شخصیتیں ہیں، لیکن کیسی دلچسپ بات ہے کہ آپ دونوں ہم شکل اور ہم دونوں ہم شکل۔ ہم شکل بھی ایسے کہ خود سے دھوکہ کھا جائے، لیکن یہ بھی کوئی شبدہ تو نہیں ہے۔ یہ قدرتی شبدے ہیں مس افشا۔ طالوت نے ٹھنڈی سانس لی۔ مگر یہ تو بتائیں کہ آپ کالے جادو کے ماہر ہیں؟ کیوں؟ پولیس رپورٹ، پھر خود میرے ساتھ جو کچھ ہوا۔ افشا نے کہا۔ او، آپ شبدہ ہی کہیں اسے، مگر کمال ہے۔ ہاں، آپ میں سے یوسف کون ہے اور عارف کون؟ میں عارف ہوں، میں نے کہا۔ مگر پوچھنا ہی بیکار ہے، اگر میں ایک لمحے کے لیے پلک جھپک لوں اور آپ لوگ جگہ بدل لیں تب بھی میں نہیں پہچان سکوں گی۔ شکیلا، آپ کو دقت نہیں ہوتی؟
اب نہیں ہوती। شکیلا نے مسکراتے ہوئے کہا بڑی دلچسپ بات ہے، کاش آپ پر سے سارے الزامات ہٹ جائیں، ہم لوگ ساتھ رہیں، جہاں بھی جائیں گے لوگ بری طرح چکرا جائیں گے۔ یہ آپ کی خواہش ہے مس افشا؟ تالوت نے پوچھا۔ ہاں لیکن بہرحال یہ مشکل ہے، ویسے شبدے تو آپ بھی خوب دکھاتی ہیں۔ تالوت نے کہا میں؟ ہاں ہماری ملاقات ان لوگوں سے ہوئی تھی جنہوں نے آپ کو اغوا کیا تھا، پھر ساری دنیا میں گھماتے رہے تھے۔ تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن افشا کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ دوسرا شبد باز تصدق ہے۔ او تو کیا اس نے؟ ہرگز نہیں۔ پھر برائے کرم بتا تو دیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ کو ہوٹل کی ملاقات یاد نہیں ہے؟ او تو ہاں، پہلے ہم آپ کو شکیلا سمجھے تھے، مگر جب آپ ہمیں جل دے کر نکل گئیں، ہمیں ہوش آیا تو ہم نے آپ کے بارے میں کافی تحقیقات کی۔ خدا کی پناہ میرا خیال ہے آپ مجھے پہچان گئے ہوں گے۔ خدا کی پناہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھے پہچان سکے ہوں گے۔ خیر پرانی باتیں جانے دیں، لیکن ایک درخواست ضرور کروں گی۔ کیا؟ خدا کے واسطے یہ معلومات اپنے تک محدود رکھے۔ اپنی جان کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی، امی جان کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن میری وجہ سے ان کی جو حالت ہوئی ہے وہ میرے لیے بڑی شرمندگی کا باعث ہے۔ آپ مطمئن رہیں۔ شکریہ، ویسے آپ یہاں آرام سے رہیں، میں آپ کو اپنی باجی سے ملواؤں گی، ہمارے خالو خالازاد بہنیں وغیرہ آئی ہوں۔ افسوس اس الزام کی وجہ سے ہم سوشل زندگی سے کافی دور ہو گئے ہیں۔ خدا آپ پر سے یہ الزام دور کرا دے، افشا نے بڑے خلوص سے کہا۔ کافی دیر تک ہم گفتگو کرتے رہے، بہت وقت گزر گیا، تب ایک ملازمہ نے ناشتہ لگ جانے کی اطلاع دی اور افشا نے کہا آئیے مہمان، آئیے ناشتہ تیار ہے۔ آپ کے مہمان بھی ہوں گے ناشتے کی میز پر؟ ہاں کیوں؟ کیا ہمارا ان کے سامنے جانا مناسب رہے گا؟ او آئیے، کیا حرج ہے، افشا نے کہا، اور ہم اس کے اصرار پر مجبور ہو کر اس کے ساتھ چل پڑے۔ پھر ہم ناشتے کے عظیم الشان کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں بہت سے لوگ موجود تھے، ہم نے سب کو نہیں دیکھا، لیکن چند آوازوں نے ہمیں اپنی طرف متوجہ ضرور کیا تھا۔ ارے اور ہماری نگاہیں بھی سامنے اٹھ گئیں۔ پھر ہماری حیرت کی بھی انتہا نہ رہی، یہاں کئی جانی پہچانی شکلیں نظر آئی تھیں، اور یہ شکلیں نواب جلال الدین سیمی اور احسان کی تھیں۔ عادل بھائی، سائم بھائی، سیمی اور احسان اس بری طرح اٹھے کہ کرسیاں الٹ گئی، پھر وہ اس بری طرح ہم سے لپٹے کہ توبہ، سیمی نے بھی کوئی تکلف نہیں کیا تھا۔ ارے تم کہاں میرے نور نظر، تم کہاں سے نظر آ گئے؟ نواب جلال الدین بھی بے اختیار ہو گئے، وہ بھی ہم سے آ چمٹے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ بتائیے کہاں چلے گئے تھے آپ لوگ؟ سیمی ہچکیاں لے کر روتے ہوئے بولی۔ احسان بھی بچوں کی طرح رو رہا تھا، اور بقیہ لوگ احمقوں کی طرح منہ پاڑے کھڑے تھے۔ تنویر صاحب کی بری حالت تھی، بڑی ماں پاگلوں کی طرح کھڑی تھی، اور افشا عجیب احمقانہ انداز میں منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ سب لوگ ناشتہ واشتہ بھول گئے تھے۔ میرے بچوں، کتنا تڑپاؤں میں تمہارے لیے، یہ بتاؤ کہاں چلے گئے تم لوگ؟ سچی بات یہ ہے کہ مخلص لوگوں کو دیکھ کر ہم بھی دنگ رہ گئے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تنویر صاحب کے مہمان یہ ہوں گے۔ ہم خود بھی ان لوگوں سے لپٹ گئے تھے۔ نواب جلال الدین سب کچھ بھول گئے تھے، وہ ہمیں ساتھ لے کر کرسیوں پر آ بیٹھے۔ سیمی اور احسان تو ہم پر ہی لدے پڑ رہے تھے، ابھی تک کسی نے شکیلا کو توجہ نہیں دی تھی۔ بتاؤ تم کہاں چلے گئے تھے؟ نواب صاحب نے پھر پوچھا۔ آپ سے جدا ہونا ہی تھا نواب صاحب، میں نے کہا۔ ہاں پھر؟ اگر ہم باقاعدہ آتے تو آپ لوگوں کو بہت دکھ ہوتا، اور ہمیں بھی، اس لیے ہم اسی طرح چلے آئے۔ بڑا ظلم کیا تم دونوں نے، خدا کی قسم، مہینوں تمہارے لیے تڑپتے رہے، سینکڑوں آدمی نہ جانے کہاں تمہاری تلاش میں ہو آئے، ابھی تک صبر نہیں آیا تھا۔ خدا کا احسان ہے، خدا کا احسان ہے، کس نے پھر سے تم سے ملا دیا؟ جلال بھائی، تنویر صاحب کی گھٹی گھٹی آواز ابھری۔ اجی خاموش رہو، میرے دونوں گوہر تم نے چھپا رکھے تھے، مجھے کیا معلوم؟ جلال بھائی سنیے تو، تنویر صاحب نے پھر اس انداز میں کہا۔ کیا حق سنوں؟ یہ بتاؤ یہ کب سے تمہارے ہاں ہیں، ان کے ساتھ تمہارا سلوک کیسے رہا؟ میری بات تو سنیں۔ بس اب کچھ نہیں سنوں گا، خدا کی قسم بھوک اڑ گئی ہے، مگر آؤ بیٹے ناشتہ کرو، او میری کھوئی ہوئی دولت مل گئی، آؤ ناشتہ کرو، پھر باتیں کریں گے۔ نواب جلال الدین نے کہا۔ اس پر دروازہ کھلا، ایس پی آفتاب اور 4 انسپیکٹر ہاتھوں میں پستولیں لیے ہوئے اندر گھس آئے۔ ایس پی آفتاب سب سے آگے تھا۔ مداخلت کے لیے معافی کا خواستگار ہوں، تم دونوں ہاتھ بلند کر لو، کوٹھی کے چپے چپے پر پولیس موجود ہے، تم نکل نہ سکو گے، اگر تم نے ذرا سی گڑبڑ کی تو یہیں گولی مار دی جائے گی۔ تالوت نے گہری سانس لی، میں بھی ساکت رہ گیا تھا۔ نواب جلال الدین عجیب سی نگاہوں سے ایس پی کو گھور رہے تھے، اور تنویر صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ تم کس سے مخاطب ہو آفیسر؟ بلاخر نواب جلال الدین کی گرجدار آواز بھری۔ معاف کیجیے گا جناب، یہ دونوں جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے جعل ساز ہیں، ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ انہیں؟ نواب صاحب اچھل پڑے۔ جی ہاں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ ایس پی آگے بڑھا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ نواب صاحب کی گراہٹ بلند ہوئی۔ پیچھے ہٹو، گیٹ آؤٹ، آئی سے گیٹ آؤٹ۔ نواب صاحب حلق پھاڑ کر دھاڑے، اور پھر وہ تنویر صاحب کی طرف مڑے۔ تنویر، یہ تمہاری کوٹھی ہے یا جوئے کا اڈا؟ یا پولیس اس طرح گھس آتی ہے؟ تنویر صاحب کے تو حواس ہی جواب دے گئے تھے، وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کی شکل دیکھ رہے تھے۔ نواب جلال الدین کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے محترم، یہ دونوں، آفتاب نے کچھ کہنا چاہا۔ ایس پی، تم قانون کے محافظ ہو، میں تم سے اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکوں گا کہ ان دونوں کی شان میں گستاخی کا دوسرا لفظ نہ نکلے۔ اس کے بعد میں تم سے وارنٹ طلب کرتا ہوں۔ ان دونوں کے لیے تو ہدایت ہے جناب کہ اگر زندہ گرفتار نہ ہو تو گولی ماری جائے، آفتاب نے کہا۔ اور یہ بھی ہدایت ہے کہ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر ہر جگہ گھس جاؤ، نواب جلال الدین بولے۔
ان کی تلاش میں تو یہ بھی جائز ہے، خواہ بعد میں حکومت کو کتنا ہی بڑا جرمانہ ادا کرنا پڑے، لیکن اس وقت میں صاحب خانہ کے طلب کرنے سے ہی آیا ہوں۔ کیا مطلب؟ نواب جلال الدین نے اس پر تنویر صاحب کی طرف گھور کر دیکھا۔ وہ دراصل یہ حقیقت ہے۔ تنویر صاحب کی آواز مشکل سے نکل سکی تھی۔ بہت خوب، ٹھیک ہے ایس پی صاحب، ان دونوں کے جتنے جرائم ہیں میں ان میں برابر کا شریک ہوں، براہ کر مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے۔ جلال بھائی، تنویر صاحب گھبرا کر بولے۔ اٹھو، نواب جلال الدین نے سیمی اور احسان وغیرہ سے کہا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ جلال بھائی سنیے تو صحیح، تنویر صاحب پریشانی سے بولے۔ تنویر، بے تکلفی کے لیے معافی چاہتا ہوں، دنیا کے بدبخت ترین انسان ہو جو اس فرشتوں سے خاص رکھتے ہو، میں اس کی وجہ بھی نہیں معلوم کروں گا۔ بہرحال اگر تم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اپنی درس میں تو بہرحال تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ میری موجودگی میں پولیس نہیں آنی چاہیے تھی۔ بہرحال شکریہ، ان لوگوں کو تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اور جس گھر میں ان کی بےزتی ہوئی ہو وہاں تو میں ایک پل نہیں رہ سکتا۔ بات کچھ غلط فہمی کی ہے جلال بھائی، تم جانتے ہو میں ضدی آدمی ہوں، میں اب یہاں نہ رہ سکوں گا۔ سیمی واپس چلو، وقتی طور پر کوئی ہوٹل مناسب رہے گا، پھر کسی مکان کا بندوبست کر لیں گے۔ اور ایسوی تم سنو، ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالنے کا تصور ذہن سے نکال دو۔ میں نواب جلال الدین آف جلال آباد ہوں، تمہارا ہوم سیکرٹری میرا لنگوٹیا دوست ہے۔ آؤ ٹیلی فون تک چلیں، میں تمہیں اسے فوری ہدایت دلوا دیتا ہوں تاکہ تمہاری الجھن دور ہو جائے۔ نواب صاحب آپ فرما رہے ہیں یہی کافی ہے، لیکن میری صرف ایک درخواست ہے۔ ایس پی آفتاب نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کہو، نواب جلال الدین بولے۔ براہ کرم تصدیق کر لیں، ممکن ہے آپ غلط فہمی کا شکار ہوں۔ تصدیق؟ نواب صاحب اچھل کر بولے۔ ارے میاں، تمہیں اگر ان کی حقیقت معلوم ہو جائے تو معاف کرنا، اپنی ملازمت کے لیے پریشان ہو جاؤ گے۔ خیر پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ ایس پی آفتاب نے بیزار ہوتے ہوئے کہا۔ تم خود فیصلہ کر لو، کیا میں ہوم سیکرٹری سے بات کروں؟ مناسب رہے گا اگر آپ مجھے اوپر سے احکامات دلوا دیں، کیونکہ ان لوگوں کی شخصیت ایسی ہے کہ انہیں گرفتار نہ کرنے پر میں بھی ملازمت سے ہاتھ دھو سکتا ہوں۔ آفتاب نے کہا۔ آفتاب میاں میری بات سنو، میرے ساتھ آؤ۔ تنویر صاحب نے ایس پی کے شانے پر ہاتھ رکھتے کہا اور آفتاب ایک طرف چلا گیا۔ بہرحال وہ کمرے میں ہی تھے۔ میری درخواست ہے کہ اس وقت چلے جاؤ، انہیں گرفتار نہ کرو، ممکن ہے جلال بھائی کو غلط فہمی نہ ہو۔ اور کیسی باتیں کرتا ہے تنویر صاحب، بھلا یہ لفنگے اور ایس پی نواب جلال الدین دھاڑے میں کہتا ہوں اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ اگر تم نے ان کے بارے میں کوئی نصیبہ جملہ استعمال کیا تو اچھا نہ ہوگا۔ تنویر صاحب برائے کرم باہر آئیے، آفتاب نے جھنجھلائے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ ناشتے کی میز اب بھیک مانگ رہی تھی، بھلا ناشتے کا موڈ کس کا رہا؟ نواب جلال الدین سخت غصے میں تھے، سیمی اور احسان بھی سرخ ہو رہے تھے، افشا کمال اور دوسرے لوگ بھی پریشان تھے۔ اور یہ تنویر کو کیا ہو گیا ہے؟ اچھے برے کی ساری تمیز کھو بیٹھا ہے۔ نواب جلال الدین بولے۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس نے خود ہی پولیس کو بلایا تھا۔ حد ہے، اب وہ اتنا بڑا کاروباری ہو گیا کہ مہمانوں کو ناشتے کی میز سے گرفتار کراتا ہے۔ اس نے میری توہین کی ہے۔ خالو جان براہ کرم، افشا نے خوشامدانہ انداز میں کہا۔ نہیں افشا بیٹا، تمہارا باپ اب مسئلتوں کا قائل ہو گیا ہے، میں یہاں نہ رک سکوں گا، براہ کرم مجھے مجبور نہ کیا جائے۔ نواب صاحب ہتھے سے اکڑ گئے تھے۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد تنویر صاحب حیران و پریشان کمرے میں داخل ہوئے۔ آفتاب اب ان کے ساتھ نہیں تھا۔ ہم دونوں بالکل خاموش تھے، تالوت کے چہرے سے بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ جلال بھائی، کیا آپ ناشتے کے بعد تھوڑی دیر تک مجھ سے گفتگو پسند کریں گے؟ تنویر صاحب نے کہا۔ معافی چاہتا ہوں تنویر، میں اب یہاں نہ رک سکوں گا۔ جلال الدین نے خشک سے انداز میں کہا۔ میں شرمندہ ہوں، لیکن حالات آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ حالات تمہارے تھے، میری بےزتی کیوں کرائی گئی؟ دراصل آپ کو کچھ نہیں معلوم، میں خود بھی بے شمار الجھنوں سے گزر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری الجھنوں میں اضافے کا باعث نہیں بننا چاہتا۔ بہرحال میں یہاں آیا ہوں تو کچھ عرصہ ضرور رہوں گا، لیکن اس کوٹھی میں نہیں جہاں پولیس درانہ غصہ آتی ہے۔ یہ قصور تو میرا ہے جلال بھائی، تنویر صاحب بولے۔ نواب جلال الدین حد سے زیادہ بگڑ گئے تھے، سب ان کے پیچھے پڑ گئے، خاص طور سے افشان اور بڑی ماں، اور خدا خدا کر کے نواب صاحب کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اثر نو ناشتہ لگایا گیا اور نواب صاحب سے ناشتہ کرنے کی درخواست کی گئی۔ ہم اجازت چاہیں گے، تالوت نے کھڑے ہو کر کہا۔ ایک بار پھر سب چونک پڑے، میں اور شکیلا بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ارے آپ، کمال نے کہا۔ نواب جلال الدین خاموشی سے ہماری شکلیں دیکھ رہے تھے۔ آپ تنویر صاحب کے مہمان ہیں نواب صاحب، ہم وہ جنہیں دھوکے میں رکھ کر تنویر صاحب گرفتار کرانے کے چکر میں تھے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم تینوں اس وقت حوالات میں ہوتے۔ ایسی شکل میں اب ہمارے لیے کیا گنجائش ہے؟ کیا ہم ناشتہ اس لیے کریں کہ آپ نے ہماری حمایت کی ہے؟ تالوت نے کہا۔ جواب دو تنویر، نواب صاحب بولے۔ میں تم سب لوگوں سے معافی چاہتا ہوں، میں سخت شرمندہ ہوں، خدا کے لیے ناشتہ کر لو، مجھے الجھنوں میں نہ ڈالو، میں سخت پریشان ہوں۔ خدا کے لیے ٹھیک ہے، تالوت نے کہا اور بیٹھ گیا۔ پھر خاموشی سے ناشتہ کیا گیا۔ بڑی عجیب سی کیفیت رہی تھی، سیمی اور احسان ہماری طرف دیکھے جا رہے تھے، در حقیقت ان کے حلق سے نوالے نہیں اتر رہے تھے۔ بالآخر ناشتہ ختم ہو گیا، سب لوگ خاموشی سے اٹھ گئے۔ آپ میرے ساتھ آئیں جلال بھائی، تنویر صاحب نے عاجزی سے کہا۔ صرف میں؟ جلال الدین نے پوچھا۔ ہاں، مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ مجھے افسوس ہے، میں شہزادہ عادل اور شہزادہ سائم کی موجودگی کے بغیر کوئی گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں، نواب صاحب نے کہا۔ لیکن میں، تنویر صاحب نے پریشانی سے کہا۔ تنویر، تم بات سمجھ نہیں رہے، میں کسی ایرے گیرے کے لیے اس قدر جذباتی نہیں ہو سکتا۔ کاش تم ان لوگوں کو جانتے ہوتے، یہ کیسی ریاست کے شہزادے ہیں کہ اگر چاہیں تو ہمیں اور تمہیں خرید کر کسی یتیم خانے کو وقف کر دیں۔ نہ جانے تم نے انہیں کیا سمجھا ہے، کیوں ان کی بےزتی پر آمادہ ہوئے ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تم سے سخت ہو گیا ہوں، لیکن میرا ان سے لگاؤ اتنا قدرتی ہے کہ میں اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا۔ ناشتے کے کمرے میں موجود سارے لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔
بھی شکیلا کے چہرے پر عجیب تاثرات ہے۔ بہرحال وہ اب جان گئی تھی کہ ہم کسی ریاست کے شہزادے تو کیا کسی بہت بڑی حکومت کے سربراہ بھی ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ بہرحال دوسروں کی طرح حیران نہیں تھی۔ تب آئیے، لیکن دوسرے لوگ کی موجودگی تو ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان کے بغیر میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا، نواب جلال الدین نے کہا، میری طرف دیکھ کر بولے۔ آئیے شہزادہ عادل، آئیے شہزادہ سائم۔ نواب صاحب قبلہ، اب تک جو کچھ ہوا وہ آپ کی محبت اور تنویر صاحب کی نفرت پر مبنی تھا۔ ہم کچھ نہیں بولے، لیکن ضروری تو نہیں تھا کہ ایس پی آفتاب ہمیں گرفتار ہی کر لیتے۔ اس سے پہلے بھی تنویر صاحب کے ہاں یہ کوشش ہو چکی ہے۔ اپنی دانش نے ان حضرات میں پھانسی کے تک پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ نواب صاحب، آپ کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن میرے خیال میں تنویر صاحب کی بہت سی کوششیں ناکام بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو ان سے گفتگو کر لیں۔ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے، ہم دنیا گردی کرنے نکلے ہیں تو اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے تو صحیح، تنویر کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، یہ اتنا برا انسان تو نہیں ہے، نہ اتنا کم عمر ہے کہ انسانوں کو پہچانے کی صلاحیت نہ رکھے۔ اب آئیے تو صحیح، ہم دونوں ان کے ساتھ چل پڑے۔ تنویر صاحب کے چہرے سے شرمندگی ٹپک رہی تھی اور اس کے ساتھ ان کی آنکھوں سے سخت الجھن مترشق تھی۔ ہم چاروں ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ نواب صاحب نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تنویر صاحب تھکے تھکے سے انداز میں سب سے پہلے بیٹھ گئے۔ جلال بھائی، میں سخت پریشان ہوں، اتنا بدباطن نہیں ہوں، دراصل میری ذہنی کیفیت اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ میں کچھ سوچنے سمجھ کے قابل نہیں رہا۔ برائے کرم ناراضگی ذہن سے نکال کر میری الجھنوں کو سن لیں۔ ہاں سناؤ، نواب جلال الدین نے گردن ہلائی۔ ہم دونوں بھی ان کے ساتھ ہی صوفہ پر بیٹھ گئے۔ تب پھر میں تم سے بنیادی سوالات کروں گا، میرے بچوں مجھے اجازت دو۔ ہاں ہاں ضرور، تعلق نے کہا۔ آپ لوگ کی ملاقات کہاں ہوئی؟ جلال الدین نے پوچھا۔ اسی کوٹھی میں، یہ دونوں بچے اس لڑکی کے ساتھ جو افشاں کی ہمشکل ہے ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ بیگم کو مل گئے۔ افشاں کی گمشدگی کی تفصیل میں نے تمہیں لکھی تھی۔ بیگم کی ذہنی کیفیت درست نہ تھی۔ تصدق وغیرہ ان لوگوں سے ساتھ آنے کی درخواست کی تاکہ بیگم ذہنی کیفیت کچھ سمجھ جائے، اور یہ یہاں آ گئے۔ ان سے پوچھو ان کے ساتھ میرا سلوک برا نہ تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ دونوں بڑے خطرناک مجرم ہیں تب میں الجھ گیا۔ بہرحال کچھ بھی ہو، میرا شمار شریف شہری میں ہے، میں قانون کا احترام کرتا ہوں۔ یہ قانون کو جل دے کر نکل بھاگے تھے۔ جب دوبارہ میرے ہاتھ آئے تو پولیس کو اطلاع دینا میرا فرض تھا۔ لیکن تم نے ان سے بھی کچھ پوچھا؟ کیا پوچھتا؟ تنویر صاحب نے کہا۔ تنویر میاں، کیا تصدق وغیرہ کی درخواست پر تمہاری بیگم کے لیے یہ لوگ تمہاری کوٹھی میں نہ آئے تھے؟ کیا تمہارے اوپر ان کا یہ احسان نہ تھا؟ کیا یہ تمہارا فرض نہ تھا کہ تم ان سے ان کے بارے میں معلوم کر لیتے؟ نہیں نواب صاحب، شاید آج ہی ہم سے ہمارے بارے میں معلوم کیا گیا تھا، ہم نے تھوڑی بہت تفصیل بتا دی، اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی تھی۔ یہ درست ہے، لیکن مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں آیا تھا، تنویر صاحب نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کیا کہہ سکتا؟ تعلق بولا۔ شہزادہ عادل، یہ تنویر کچھ احمق بھی ہے، مجھے اجازت ہے میں کسی حد تک آپ کے بارے میں بتا دوں۔ میرا خیال ہے آپ اس کی اس حالت غیر پر ترس کھائیں گے۔ اور نہیں تنویر صاحب ہمارے لیے بھی قابل احترام ہے۔ تعلق نے گہری سانس لے کر کہا اور میری طرف دے کر آنکھ ماری، گویا اشارہ کر رہا ہو ٹھیک ہے ہونے دو۔ تو سنو تنویر، دونوں ایک پہاڑی ریاست کے شہزادے ہیں، سیر و سیاحت کے شوقین۔ ریاست کا خزانہ اتنا عظیم ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کی شخصیت میں جو حشمت ہے، تنویر تم اس کا ثانی تلاش نہیں کر سکو گے۔ میرے بارے میں تم جانتے ہو میں کس قسم کا انسان ہوں، لیکن سنو میرے دوست، اگر شہزادہ عادل اور سائم میری کھال کی جوتیاں بنا کر پہن لے تو بھی میں اسے اپنی خوش قسمتی تصور کروں گا۔ نہ صرف میں بلکہ میری اولاد، میری بیوی، میرا رواں ان کے احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں بتا سکوں گا۔ تنویر صاحب ششدر نگاہوں سے نواب صاحب کی شکل دیکھ رہے تھے۔ بلا شبہ انہیں احساس تھا کہ نواب جلال الدین جیسا غیور انسان جو کسی کی تعریف بھی کرنے میں احتیاط کرتا ہے، جو شاید صرف احسان کرنا جانتا ہے، احسان لینا نہیں، اس کے منہ سے ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ کوئی حیثیت ہی رکھتے تھے۔ کئی منٹ تک خاموشی رہی، پھر تنویر صاحب آہستہ سے بولے، لیکن ان لوگوں نے تو اپنے نام عارف اور یوسف بتائے تھے۔ ہمیں بھی ان کی اصلیت بہت بعد میں معلوم ہوئی۔ ظاہر ہے یہ اپنی پبلسٹی کے لیے تو نکلے نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن پولیس کو کیا ہوا؟ جو کچھ بھی ہوا ہو، پولیس جانے کا کام جانے، میں ہوم سیکرٹری سے بات کروں گا، میرا دوست ہے۔ اور میرے لیے کیا سزا تجویز ہوتی ہے؟ تنویر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب؟ نواب جلال الدین بولے۔ مجھ سے بڑی گستاخی ہوئی، لیکن لا علمی میں، اس سے قبل شہزادہ عادل کوئی شکایت نہ ہوئی ہوگی۔ بہرحال کیا چاہتے ہو؟ جلال الدین بولے۔ بس معاف کروا دیجئے، تنویر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا خیال ہے شہزادہ صاحب؟ چلیے ٹھیک ہے، تنویر صاحب کی غلطی نہ تھی، لیکن بہرحال پولیس کو تو مطمئن کرنا ضروری ہے، یہ کام آسان نہ ہوگا۔ میں ابھی جاتا ہوں، ہوم سیکرٹری سے ملاقات کروں گا، اس سلسلے میں ساری تفصیلات طے کر لوں گا۔ نواب جلال الدین نے کہا، پھر مسکراتے ہوئے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر بولے، بھائی میرا غصہ تو ٹھنڈا ہو گیا، تم لوگ بھی اپنی کیفیت سے آگاہ کر دو تاکہ گفتگو کا موضوع بدل دیا جائے۔ نہیں تنویر صاحب بہرحال برے انسان نہیں ہے، اس کا انداز ہم پہلے سے کر چکے ہیں۔ بہت خوب، تو اب آپ شہزادگان علی یہ فرمائیں کہ ریس کے گھوڑے آپ کو کہاں لے گئے تھے؟ نواب جلال الدین نے پوچھا۔ ہم دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ نہ جانے کہاں نواب صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بچی کون ہے جو افشاں کی ہمشکل ہے؟ تنویر صاحب خود بھی اس کے بارے میں تصدیق فرما چکے ہیں۔ میں نے تنویر صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے اور شرمندہ نہ کریں مسٹر سائم، ویسے آپ لوگ کی شخصیت آج بھی میرے لیے سخت پرسرار ہے۔ جلال بھائی کے سامنے میں کچھ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا، لیکن کیا؟ میں عرض کر چکا ہوں نا، میں خود پریشان ہوں۔ بلا شبہ مجھے آپ کی شخصیتیں جرائم سے بالاتر نظر آئیں، لیکن پولیس نہ جانے اسے اتنی شدید غلط فہمی کیوں ہوئی۔ ہاں بھائی، بعض اوقات عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔